الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. رواه احمد و ابو داود. حضرت محمد ابن خالد سلمی سے روایت ہے، وہ اپنے والد اور وہ ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں. ابیہی کی جو ضمیر ہے، یہ ابیہی کی ضمیر اور جدہی دونوں ضمیریں محمد کی طرف لوٹ رہی ہیں. ہاں تو اب مطلب کیا ہوا کہ محمد نے روایت کیا اپنے والد سے اور ان کے والد نے روایت کیا انہی کے دادا سے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنے والد سے. قال، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً جب بندے کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی مقام و مرتبہ پہلے لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے جس تک وہ نہیں پہنچ پاتا، تو ابتلاہ اللہ فی جسدہ، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی جسمانی یا مالی یا اولاد کے تعلق سے کسی آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے. کیا مطلب ہے؟ سبقت کا معنی کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ سبقت من اللہ کتبہ و قدرہ من اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے تقدیر میں اس کے لکھا جا چکا ہے کہ اس بندے کو یہ مقام اور یہ منصب ملنے والا ہے. اب وہ مقام و منصب اگر اپنے عمل کے ذریعے وہ بندے نے نہیں پایا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ وہ مقام و منصب تو عطا کرتا ہے، لیکن کیسے؟ ابتلا، آزمائش، بیماری اور پریشانی دے کر. ہاں جسمانی پریشانی ہوتی ہے، کبھی بیماری میں مبتلا ہو گیا، زخم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. کبھی مالی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور کبھی اولاد کے تعلق سے پریشانی میں ہوتا ہے کہ مثلا اولاد کا انتقال ہو گیا یا اولاد کو کوئی پریشانی ہوئی جس سے یہ خود پریشان ہوا. ثم صبرہ علی ذالک، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پر صبر عطا فرماتا ہے. حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ، یہاں تک کہ اسے اس مقام تک وہ پہنچا دیتا ہے جو اللہ کی جانب سے اس کے لیے پہلے لکھا جا چکا ہے، مقدر کیا جا چکا ہے. سبقت لہ، قدرت لہ. رواہ احمد و ابو داود. تو بات تو واضح ہے کہ پریشانیوں سے، بیماریوں سے بندے کے رتبے بلند ہوتے ہیں یا بلند رتبہ ملتا ہے بشرطے کہ صبر کرے. امام احمد و ابو داود نے اسے روایت کیا. وعن عبد الله بن الشخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية فإن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. حضرت عبداللہ ابن شخیر سے روایت ہے. شخیر، شین کے زیر اور خائے مشدد کے کسرے کے ساتھ اور یا کہ سکون. قال، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثلا ابن آدم. مثلا تمثیل باب تفعیل سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ
ہاں، تمثیل کا معنی کیا ہے؟ تصویر اور تخلیق، یعنی صورا و خلقا، اس کی صورت شکم مادر میں بنائی گئی، اسے پیدا کیا گیا۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو پیدا کیا گیا اس حال میں کہ اس کے پہلو میں 99 موتیں ہیں۔ منیا کا معنی موت، اس کی جمع منایا بھی قرآن اس میں استعمال ہوتی ہے جگہ جگہ، مگر یہاں موت دیکھیں اس میں کیا آگے خود ہی نقطات المنایا آگے آ رہا ہے، اسی حدیث میں آ رہا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو موت کا لفظ بولا گیا ہے مگر اس سے اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے معنی مجازی مراد ہے۔ مجازن مراد ہے موت کا جو سبب اور ذریعہ، یعنی مصیبت، بیماری، پریشانی کی بظاہر جو موت کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، اس کو علماء بیان کی اصطلاح میں بلاغت میں کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لفظ بولا جائے، اس کا معنی حقیقی مراد نہ لیا جائے، معنی مجازی مراد لیا جائے، معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان علاقہ تشبیہ کے علاوہ کوئی علاقہ ہو۔ اگر تشبیہ کا علاقہ ہے تو وہ استعارہ ہے، اور تشبیہ کے علاوہ کوئی علاقہ ہے، کوئی اور تعلق ہے، تو اس صورت میں وہ مجاز مرسل ہوگا۔ تو یہاں معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان سببیت کا تعلق ہے۔ ہاں، موت بولا گیا اور مراد موت کا حقیقی معنی نہیں بلکہ اس کا سبب یعنی بیماری اور پریشانی ہے۔ تو علاقہ سببیت کی وجہ سے مجاز مرسل ہے۔ خیر، تو جب ابن آدم کی تخلیق ہوتی اس حالت میں کہ اس کے پہلو میں 99 موتیں، یعنی 99 موت کے اسباب ہوتے ہیں، لکھ دیا جاتا ہے کہ بڑی پریشانیوں سے دو چار ہوگا۔ ہاں، ان اخطأتہ المنایا وقع فی الحرم حتی یموتا، تو اگر وہ ان پریشانیوں سے، اگر وہ پریشانیاں اس سے خطا کر جاتی ہیں، خطا کر جاتی کا مطلب کیا ہے کہ اس تک نہیں پہنچ پاتی، وقع فی الحرم، تو وہ بڑھاپے میں جا پڑتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، حتی یموتا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہرحال، اچھا یہ جو کہا گیا ہے کہ اس کے پہلو میں یہ پریشانیاں لکھ دی گئی، مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو یہ دنیا دار التکلیف ہے، انسان کو ہم مکلف بنایا گیا، مکلف کی حیثیت سے آیا ہے، تو طرح طرح کی پریشانیاں جھیلنے کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے، اور اگر وہ پریشانیاں اس تک آئیں پھر موت کا باعث نہ بن سکیں تو بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کو تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پھر مرنا تو وہی ہے۔ راہ ترمذی، امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور کہا یہ حدیث یہ غریب حدیث ہے۔ غریب کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک طبقے یا تمام طبقے میں ایک راوی نے اس کو روایت کیا، ہاں وہ غریب۔ عن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یود اہل العافیۃ یوم القیامہ حتی حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارباب عافیت قیامت کے دن آرزو کریں گے، یود خواہش کریں گے اور آرزو کریں گے، حین یعطى اہل البلاء الثواب، جس وقت آزمائش میں پڑنے والوں کو ثواب ملے گا، اللہ کی جانب سے جب آزمائش میں اور مصیبت میں پڑنے والوں کو عظیم ثواب ملے گا تو اس وقت جو دنیا میں عافیت میں رہے، کوئی پریشانی نہیں آئی ان پر، تو وہ اس ثواب کو دیکھ کر کے اور آرزو کریں گے، لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقارض، لو یہاں تمنی کے لیے، کاش ان کی کھالوں کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹ ڈالا گیا ہوتا، یعنی یہ پریشانیاں انہیں ملتی، اور جب سخت پریشانیاں ملتی
تو ایسی صورت میں انہیں اسی کے مطابق پھر ثواب ملتا عظیم۔ قریضت قراضہ یقرضو سے ہے، جس کا معنی کاٹنا ہوتا ہے۔ اس سے مقراض مفعال کے وزن پر اس میں آلہ کا صیغہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کاٹنے کا آلہ اور اوزار، قینچی۔ ہاں، قینچی کو مقراض کہتے ہیں نا، اس کی جمع مقاریض۔ وعن عامر الرام قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسقام فقال ان المؤمن اذا اصابه السقم ثم عافاه الله عز وجل منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرض ثم عُفِيَ كان كالبعير إذا أقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما أقلوه ولما أرسلوه فقال رجل يا رسول الله وما الأسقام والله ما مرضت قط فقال قم عنا فلست منا رواه ابو داود۔ حضرت عامر رامی سے روایت ہے۔ الرام یہ دراصل کیا ہے؟ رمیون سے اس میں فاعل ہے رامی۔ ہاں، تو ضابطہ یہ ہے کہ اگر الف لام داخل نہ ہو تو آخر کی یا تو حذف ہو ہی جاتی ہے تعلیل کی وجہ سے، لیکن کبھی کبھی الف لام داخل ہونے کی بعد بھی تخفیفاً اس میں منقوص کی یا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے۔ یوم یدعو الداعی، حافظ ہیں آپ لوگوں میں؟ ہاں، یوم یدعو الداعی، الداعی نہیں ہے، بغیر یا کے ہے، ہاں کسرے کے ساتھ ہے، وہ دعوت سے اس میں فاعل ہے۔ تو بظاہر کوئی قاعدہ صرف کا ایسا نہیں ہے جس سے وہ یا گرے، تعلیل ہو، تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ ایسے یہ بھی الرامی تھا، تخفیفاً حذف کر دیا گیا، بات سمجھے؟ ہاں، حضرت عامر رام یعنی رامی سے، رامی کہہ لیجئے، اور اردو میں رام بولیں گے تو پتہ نہیں کہیں کچھ اور لوگ نہ سمجھ لیں۔ ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن اذا اصابہ السقم، کہ جب مومن کو بیماری پہنچتی ہے، ثم عافاہ اللہ عز وجل منہ، اور پھر اللہ عز وجل اسے اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، کان کفارۃ لما مضى من ذنوبہ، تو یہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ لما مضى من ذنوبہ، من ذنوبہ میں من بیانیہ ہے، اور یہ ذنوب ما مضى میں ما کا بیان ہے۔ ہاں، اور خیال رہے کہ جو جس کا بیان ہوتا ہے تو ترجمہ اچھا کرنے کے لیے اس کو وہی ترجمہ اس کا کر لیا جاتا ہے، جہاں جس کا بیان ہے اسی جگہ پہ۔ یعنی اب عبارت یوں بنے گی، کان کفارۃ لذنوبہ التی مضت، یہ ہوا۔ ہاں، ایسے ہی آگے ہے وموعظۃ لہ فیما یستقبل، ہاں یعنی موعظۃ لہ فی الزمن الذی یستقبل۔ اچھا چلے، ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتا ہے تو یہ بیماری اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، کہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور مستقبل میں اس کے لیے سامان عبرت و نصیحت ہوتی ہے۔ موعظت کا مطلب نصیحت، اور مومن ہے، سمجھدار ہے، تو اسے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، بیدار رہتا ہے اللہ کی عبادت سے اور نیک کاموں سے، پھر وہ غافل نہیں رہتا۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ عُفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ إِذَا عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، اور منافق جب بیمار ہوتا ہے اور پھر اسے صحت دے دی جاتی ہے، اسے شفا مل جاتی ہے۔ عُفِيَ باب افعال سے فعل ماضی مجہول، عُفِيَ اعفا سے، ہاں مراد کیا ہے؟ شفیہ یا عوفیہ، اسے عافیت اور شفا عطا کر دی جاتی ہے۔ کان کالبعیر، تو اس کا حال اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اذا عقلہ اہلہ ثم ارسلوہ، کہ جب اس کے مالک نے اسے اس کے پیر باندھ دیے، ثم ارسلوہ، اور پھر
اس کو چھوڑ دیا، یعنی پہلے پیر باندھے، مشقت میں پڑا، اور پھر اس کے بعد میں کھول دیا، رسی کھول دی، یعنی آسانی میں پڑا، سمجھے؟ پہلے پریشانی آئی، پھر آسانی آئی، یعنی کہہ لیجئے پہلے بیماری آئی اور پھر صحت آئی. تو فلم یدری لما عقلوہ ولما ارسلوہ، تو وہ جان ہی نہیں پاتا، وہ اونٹ، وہ جانور ہو کے جان ہی نہیں پاتا کہ کس لیے میرے پیر باندھے تھے اور کس لیے مجھے چھوڑا. تو یہی حال منافق کا ہوتا ہے کہ وہ بیماری میں پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر شفا ملتی ہے، تو اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب ہمیں اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اب ہمیں سنبھل جانا چاہیے. فقال رجل یا رسول اللہ وما الاسقام واللہ ما مرضت قط، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا. فقال قم عنا فلست منا، سرکار نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جا، تو ہم میں سے نہیں ہے. شارحین نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو من جانب اللہ یہ علم دیا گیا تھا کہ یہ شخص منافق ہے، اس لیے اس سختی کے ساتھ سرکار نے فرمایا قم عنا فلست منا، یہ منافق ہے، بظاہر ایمان کا اظہار کرتا ہے اور دل میں اس کے کفر چھپا ہوا ہے. ورنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمۃ للعالمین ہیں، اس کو سمجھاتے اس طرح کی بات. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب اس سے ثابت ہوتا ہے. رواہ ابو داؤد. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في اجله فان ذلك لا يرد الشيء ويطيب بنفسه. رواه الترمذي وابن ماجہ وقال الترمذي هذا حدیث غریب. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ فنفسوا له فی اجلہ، تو تم اس کی مدت عمر میں کشادگی کے لیے دعا کرو. اجل کا معنی میعاد، مدت مقررہ، اجل کا معنی آخری مدت کا آخری حصہ، اسی معنی کر موت کو بھی اجل کہتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ وہی مدت عمر. اور نفس ینفس و تنفیس، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دور کرنا، کسی چیز کو کشادہ کرنا. مراد یہاں ہے کشادہ ہونے کی دعا کرنا. باب تفیل سے ہے، تنفیس سے منع ہے. تو معنی کیا ہوا؟ فنفسوا له فی اجلی، یعنی فدعوا له للتوسیع فی اجلی فی مدت عمرہ، اس کی مدت عمر میں کشادگی کے لیے تم دعا کرو. یعنی وہاں جاؤ تو اللہ سے دعا کرو، اللہ اس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں عمر خضر عطا فرمائے، تمہیں دائمی زندگی عطا فرمائے، تمہارا سایہ ہمارے سر پر دراز رہے. ہوتا نہیں. تو کہتے ہیں کہ فإن ذلك لا يرد الشيء، کیونکہ یہ چیز کسی چیز کو روکے گی تو نہیں. موت اگر آنی ہے تو بہت تو قضائے مبرم ہوتی ہے، اس کو تو روک نہیں پائے گی یہ دعا. لیکن وَيَطِيبُ بِنَفْسِهِ، اس سے اس کا دل خوش ہو جائے گا. بنفسه میں با زائدہ ہے، اور نفس یہ دل کے معنی میں ہے، اور طاب یطیبو کا معنی خوش ہو جانا. اس کا دل اس سے خوش ہو جائے گا. مولانا روم فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر است. دلداری کرو، کسی کا دل جیتو کہ یہ حج اکبر ہے، اس کا ثواب بہت بڑا ہوگا. جی ٹھیک ہے. رواہ ترمذی و ابن ماجہ، ترمذی اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا. امام ترمذی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ غریب حدیث ہے، تشریح گزر چکی. وعن سلیمان ابن سرد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتله بطنه لم يعذب في قبره. حضرت سلیمان ابن سرد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھ لیا کریے جب سرکار کا نام پاک آئے، چاہے عبارت پڑھنے میں آئے
یا بعد میں آپ سنیں تو ایک مجلس میں ایک بار تو پڑھنا واجب ہے، اور مجلس میں بار بار نام آئے تو پڑھنا مستحب ہے. ہاں، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اکثر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم المحدثون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ صلاۃ و سلام بھیجنے والے محدثین ہیں. یہ اسی وقت صحیح ہوگا جب سرکار کی حدیثوں میں جہاں جہاں کہیں نام آئے، سند میں نام آئے، تو ہم درود و سلام پڑھیں. سمجھے؟ تبھی تو اکثر الصلاۃ علیہ، ورنہ آپ خالی سنتے رہے اور نہیں پڑھا آپ نے تو پھر کہاں اس میں داخل. اور اس کی فضیلتیں تو آپ لوگ خود ہی بیان کرتے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ، تو آپ لوگ تو خطیب ہوں گے ماشاءاللہ، خود ہی درود و سلام کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. تو پڑھنا چاہیے اس کو. اچھا، ایک بار تو مجلس میں پڑھنا واجب ہے جب نام آئے، اور پھر بار بار اس کے بعد جب آتا ہے نام تو پڑھنا مستحب ہے. مستحب کام بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مستحبات سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتلہ بطنہ لم یعذب فی قبرہ، کہ جس کا پیٹ اسے مار ڈالے قبر میں اسے عذاب نہ دیا جائے. پیٹ مار ڈالے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی شکم کی بیماری میں مبتلا ہو اور انتقال کر جائے. ہاں، تو ایسی صورت میں قبر میں عذاب نہیں ہوگا، شہید ہوگا نا. اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے نا، شہید ہوگا، قبر میں عذاب نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب. دو فصلیں ہوئی، تیسری فصل الفصل الثالث. عن انس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند راسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاری. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک یہودی بچہ، ایک یہودی نوجوان، بچہ نہیں میں نوجوان کو ترجمہ کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، خدمت کرتا تھا، خادم تھا سرکار. فمرض، وہ بیمار ہوا. علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ اس بچے کا نام عبد القدوس تھا. ویسے تو اختلاف ہے کیا نام تھا، لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی کی حیثیت بہت ہے حدیث میں، شرح حدیث میں. انہوں نے لکھا ہے کہ اس بچے کا نام تھا عبد القدوس. تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم تھا، بیمار پڑا. فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کو تشریف لائے. فقعد عند راسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھے. فقال له اسلم، اور پھر اس سے کہا مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ. فنظر الى ابیہ وهو عنده، تو اس جوان نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو اسی کے پاس تھے. اس کے والد بھی یہودی تھے، اسی کے پاس کھڑے تھے. دیکھا، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے ایسی کرنے والی، تو استفسار کے لیے وہ نگاہ اٹھاتے ہیں کہ ہم کریں نہ کریں کیا. ہاں، دیکھتے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے، جو شریف بچے ہوتے ہیں، لالچی نہیں ہوتے. فقال اطیع ابا القاسم، تو اس کے باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو. اطیع، اطاع یطیع اطاعتا، اس کا معنی حکم ماننا. ہاں، ارے جس کو آپ تھوڑا گاڑھے لفظوں میں فرما برداری کرنا کہتے ہیں. فرمان برداری یعنی حکم ماننا. ہم تھوڑا آسان ترجمہ کر دے رہے ہیں. ابو القاسم کی بات مان لو، کا حکم مان لو. ابو القاسم یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے. ہاں، فاسلم، تو وہ اسلام لے آیا. یہاں اس کے یہودی باپ نے ابو القاسم کے لفظ سے سرکار کا ذکر کیا. شارحین نے اس بارے میں یہ لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی زیادہ تر سرکار کا ذکر
ابو القاسم کے یا کسی اور کنیت سے کرتے تھے. آپ کا جو اس میں گرامی ہے محمد، اس کو زیادہ نہیں لیتے تھے کبھی کبھی، لیکن زیادہ نہیں لیتے تھے. وجہ یہ وہ بظاہر دکھانا چاہتے تھے کہ ہم محمد کو بہت زیادہ نہیں جانتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ذکر ان کی کتابوں میں ہے وہ اس میں محمد اور احمد کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ نام زیادہ نہیں لیتے تھے، ابو القاسم یا اس طریقے اور کوئی نام لیتے تھے، سمجھے، تاکہ یہ بتائیں ہم جانتے نہیں تھے تاکہ ہمارے اوپر حجت قائم نہ ہو سکے. حالانکہ بلا وجہ کی بات حجت قائم ہونا ہے اللہ کے ہاں، وہ سب جانتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو. تو اس طریقے سے وہ بہرحال ابو القاسم کہا تو اسلام لے آیا وہ. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، تو سرکار وہاں سے یہ ارشاد یہ پڑھتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے اسے دوزخ سے بچا لیا، کہ اسے توفیق مل گئی اسلام لانے کی، دوزخ سے بچ گیا. تو حاصل کیا ہوا، اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ غیر مسلم سے بھی خدمت لی جا سکتی ہے، اس کو ملازم اور خادم بنایا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا بھی سنت ہے. ہاں. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ کے پاس قوت ہے تو آپ کو پھر اسے سمجھانا بھی چاہیے اور سیدھی راہ دکھانا بھی چاہیے، مانے نہ مانے آپ کو ثواب ملے گا. رواہ البخاری. مگر یہ خیال ہے جو یہ مسئلہ میں نے بتایا ہے کہ کافر کی عیادت بھی ہو تو یہ غیر مرتد کے لیے ہے، غیر مرتد کے لیے ہے. مرتد کا حکم الگ ہے، کافر مرتد جو ہے اس سے تو کوئی اس طرح کا تعلق نہیں. تفصیلات مرتد کے حکم کے بیان میں آپ دیکھ لیجئے، بحر شریعت میں موجود ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا نادى مناد في السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی بیمار کی عیادت کرے تو آسمان سے ایک ندا دینے والا یہ اعلان کرتا ہے، یہ ندا دیتا ہے، طبت وطاب ممشاک، تم خوش رہو، وطاب ممشاک، اور تمہارا یہ چلنا، تمہارا یہ چل کے آنا، یہ بھی تمہاری خوشی کا باعث ہو، یہ بھی سرور کا باعث ہو. ممشا یہ مصدر میمی ہے، مشیون کے معنی میں. مصدر میمی تو جانتے ہیں آپ لوگ اپنا، مصدر میمی اس مصدر کو کہتے ہیں جس کے شروع میں میم ہو، یعنی میم زائد ہو. مشیون یہ مصدر میمی نہیں ہے، اس لیے کہ مشیون کا جو میم ہے یہ زائد نہیں ہے، لیکن ممشا کی جو میم ہے پہلی میم یہ زائد ہے، دوسری والی میم تو اصلی ہے، حروف اصلیہ میں سے. جی تو مصدر میمی کسے کہیں گے؟ اس مصدر کو کہ جس کے شروع میں میم زائد آئے، حروف اصلیہ کے علاوہ میم آئے. اور تابا یتیبوں کا معنی اچھا ہونا اور خوش ہونا ہوتا ہے، اور یہاں ہم نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ ترجمہ یہ کیا کہ تمہارا چلنا، تمہارا چل کے آنا خوش ہونے، خوشی کا باعث ہو. یہاں بھی وہی مجاز مرسل کے طور پہ ہے کہ لفظ بولا گیا جو اس کا معنی تو ہے خوش ہونا، مگر مراد لیا گیا خوشی کا باعث ہونا. تو مسبب بولا گیا اور سبب مراد دیا گیا، یہ بھی مجاز مرسل کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. بس یہ یاد رکھیے کہ لفظ بول کر اگر اس کا معنی حقیقی مراد نہ لیا جائے، معنی مجازی مراد لیا جائے، اور معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان علاقہ اگر تشبیہ کا ہے، تعلق تشبیہ کا ہے تو استعارہ ہے، کوئی اور تعلق ہے، بہت لمبی وسیع میدان ہے تعلقات کا، کوئی اور تعلق ہے تو مجاز مرسل ہے. بہت آسان ہے. تبوأت من الجنت منزلا، اور تم
جنت میں اپنا مقام، اپنی رہائش گاہ بناؤ. منزل کا معنی گھر، رہائش گاہ، مقام. اور تبوع کا معنی ہوتا ہے جگہ بنانا. ہاں، مطلب یہ ہے کہ تمہیں جنت میں گھر نصیب ہو. تو یہ اللہ کی جانب سے گویا یہ اس کے لیے دعا ہوتی ہے. عیادت کی اتنی فضیلت ہے. رواہ ابن ماجہ. وعن ابن عباس قال ان عليا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا ابا الحسن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبح بحمد الله باريا. رواه البخاری. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر تشریف لائے. سرکار کے حجرے میں گئے تھے اندر، اور وہاں سے باہر نکل کے آئے. فی وجعہ الذی توفی فیہ، اس سرکار کی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا. یعنی مرض وفات، مرض وصال میں کا موقع تھا. اندر گئے عیادت کے لیے، باہر آئے. فقال الناس، تو لوگوں نے کہا، یعنی لوگوں نے پوچھا، یا ابا القاسم کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا الحسن، اے ابو الحسن. یہ ابو الحسن یہ حضرت علی کی کنیت ہے. حضرت علی کی کنیت ابو تراب بھی ہے، ابو الحسن بھی ہے. آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام حسن تھا، تو اس کی بنیاد ابو الحسن کہا جاتا تھا. اس سرکار کے صاحبزادگان میں حضرت قاسم تھے، تو اس کی وجہ سے ابو القاسم کنیت تھی ان کی. صرف کنیت بیٹے ہی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، اور بھی بہت سے اسباب ہوتے ہیں. ہاں، کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے پوچھا ابو الحسن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح کیسی ہوئی، یعنی کس حالت میں ہے سرکار اس وقت صبح کے وقت. قال اصبح بحمد اللہ باریا. تو کہا کہ بحمد اللہ تعالی سرکار نے عافیت اور اچھی حالت میں صبح کی ہے. باریا کا مطلب ہے بریئن من المرض. ہاں، بریئن من المرض، یہ باری کے معنی ہے. اچھا، رواہ البخاری، امام بخاری نے روایت. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ اور وہاں سے واپس آؤ، لوگ پوچھیں کیسے، کہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہیے. وہاں آ کر کے بہت الٹی سیدھی باتیں پھر نہیں کرنی چاہیے. دیکھے بھی تو بہت زیادہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وعن عطاء ابن ابی رباح قال قال لي ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه قلت بلى قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف فادعوا الله لي فقال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله ان يعافيك فقالت اصبروا فقالت اني اتكشف فادعوا الله ان لا اتكشف فدعا لها. متفق علیہ. حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی خاتون کا دیدار نہ کرا دوں. الا اریک، ارا یری اراتن، اس کا معنی دکھانا اور دیدار کرانا. کیا میں تمہیں ایک جنتی خاتون کی زیارت نہ کرا دوں. قلت بلا، میں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور کرائیے. قال هذه المرأة السوداء، کہا یہ سیاہ فام خاتون، سیاہ فام خاتون، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. سامنے تھی، کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو کالی رنگت کی ہیں خاتون، غالباً حبشی تھی وہ. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فقالت یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انی اسرع، کہ سرکار مجھے مرگی کے دورے آتے ہیں. مجہول کے صیغے کے ساتھ استعمال ہے، فعل مضارع واحد متکلم مجہول کا صیغہ ہے. وانی اتکشف، اور میں بے ستر ہو جاتی ہوں، برہنہ ہو جاتی ہوں.
مطلب مرغی کا دورہ پڑتا تو ہوش نہیں رہتا، کپڑے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، برہنہ ہو جاتی، سطر کھل جاتی. فدعوا اللہ لی، تو آپ میرے حق میں اللہ کے سے دعا کریں. فقالا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، ان شئت صبرتی ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہوگی، اور اگر چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں کہ وہ تمہیں شفا عطا کر دے. فقالت اصبر، تو اس خاتون نے کہا کہ میں صبر کروں گی. فقالت انی اتکشف، دو باتیں تھیں نا، ایک تو یہ کہ مرغی کے دورے آتے ہیں اور دوسری بات کہ بے ستر ہو جاتی ہوں. تو پہلی بات کے بارے میں کہا کہ میں صبر کروں گی، دورے آئے کوئی بات نہیں. لیکن فقالت انی اتکشف، پھر عرض کیا کہ حضور میں بے ستر ہو جاتی ہوں. فدعوا اللہ اللہ اتکشف، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ میں بے ستر نہ ہوں، دورہ آئے بھی تو میں بے ستر نہ ہوں. فدعا لها، تو سرکار نے ان کے حق میں دعا فرما دی. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. ایک حدیث اور ہے، زیادہ نہیں. یحییٰ ابن سعید قال ان رجلا جاءه الموت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئا له مات ولم يبتلى بمرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يذيك لو ان الله ابتلاه بمرض فكفر عنه من سيئاته. رواہ مالک المرسلہ. حضرت یحییٰ ابن سعید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص، یحییٰ ابن سعید سے روایت ہے، اور یہ یحییٰ ابن سعید جو ہے تابعی ہیں، خیال ہے. قال، انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو موت آئی. تو یہ ہیں تو تابعی، سرکار کا زمانہ تو نہیں پایا انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ سرکار کے زمانے میں ایک شخص کو موت آئی. اس کا مطلب انہوں نے کسی صحابی سے سنا تھا، بیچ کی کڑی صحابی کو چھوڑ دیا. تو جب تابعی صحابی کو چھوڑ کر کوئی حدیث روایت کرے تو وہ کیسی حدیث ہوتی ہے؟ مرسل ہوتی ہے. اسی لیے آخر میں دیکھیے کہا ہے رواہ مالک المرسلہ، امام مالک نے اس کو مرسل روایت کیا. اب اس جملے کی تشریح ہو گئی. ہاں اچھا. فقال رجل ہنیئا لہ، تو ایک شخص نے کہا ہنیئا لہ، اس کو مبارک ہو، ماتا ولم یبتلا بمرض، کہ اس کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ کسی بیماری میں نہیں پڑا، مبتلا نہیں ہوا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحک، سرکار نے فرمایا تجھ پر افسوس اور تعجب ہے. وہ کا معنی ہلاکت بھی ہوتا، وہ کا معنی افسوس بھی ہوتا، تعجب بھی ہوتا. یہاں یہی معنی ہے، افسوس اور تعجب. تجھ پر افسوس اور تعجب ہے. وما یدریک، تجھے کیا معلوم، لو ان اللہ ابتلاہ بمرض فکفر عنہ من سیئاته، تجھے کیا پتا اگر اللہ اسے بیماری میں مبتلا کرتا تو اس کے گناہوں کو اس کے ذریعے مٹا دیتا. اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے مبارکبادی ہے کہ وہ بغیر بیماری میں پڑے ہوئے ہی اور دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ مبارکبادی کی چیز رہی ہے. مبارکبادی کی چیز تو یہ ہوتی کہ اس کو کا فائدہ ہوتا، بیماری میں مبتلا ہو کر کے اور گناہ جھڑتے.